السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محترم سامعین، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں آپ چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نیک فطرت و سیرت اور بہترین مزاج و طبیعت کے حامل تھے۔ اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی رہنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خوب عزتوں سے نوازا تھا، اور اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر لوگوں میں عام فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے اور آپ کی زندگی کے قصے اور آپ کے جو خدمات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ آپ کی زندگی کے کارنامے اور واقعات میں، قصوں میں ایک مشہور کارنامہ اور قصہ جنگ خیبر کی فتح اور قموس نامی قلعے کی فتح ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی عکاسی کریں گے، آپ کے سامنے اس کے حالات پیش کریں گے۔ عزیز ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ ہجرت کیے ہوئے 7 سال گزر گئے تھے۔ محرم کے آخر مہینے میں جنگ خیبر واقع ہوتی ہے۔ یہ وہی جنگ ہوتی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال شجاعت و بہادری کے کارنامے اور قصے لوگوں کو دکھ کر آتے ہیں، لوگ اسے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت و احترام اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تقدیر کے فیصلے کے مطابق خیبر، جو کہ بہت زیادہ پاورفل تھا جنگی اعتبار سے بھی، فوجی اعتبار سے اور جغرافیائی لحاظ سے بھی، لیکن وہ مضبوط خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جا کر فتح ہو جاتا ہے۔ عزیز ناظرین، خیبر مدینے کے شمال مشرق میں 7 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوج کو ساتھ لے کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ خیبر کی طرف نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قلعوں پر حملہ کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ ایک ایک کر کے تمام قلعے فتح ہو رہے تھے، لیکن ایک قلعہ ایسا تھا جو قموس نام کا تھا، وہ مسلمانوں کے لیے ذرا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ تمام کے تمام لشکر وہ قلعے کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال رہے تھے اور پیچھے ہٹ رہے تھے، اور تمام شہسوار اپنا دم توڑ رہے تھے۔ عزیز ناظرین، وہ قلعے کی چہار دیواری اتنی زیادہ بلند و بالا تھی کہ وہ قلعے تک تیر ہی نہیں پہنچ رہے تھے۔ اگر تیر چلائے جائے بھی رہے تھے تو اس قلعے تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لشکر کے ساتھ وہیں اس چہار دیواری کے قریب پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے کر نکلتے ہیں۔ تمام مسلمان اپنی جان کو ہاتھ میں رکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلتے ہیں۔ دشمنوں سے لڑائی ہوتی ہے، خوب مقابلہ ہوتا ہے، لیکن لڑائی کے دوران ہی سورج غروب ہو جاتا ہے اور مسلمان قلعے میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ آتے ہیں۔ پھر دوسرا دن آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے کر پھر نکلتے ہیں مسلمانوں سمیت، لیکن آپ دشمنوں سے لڑائی کرتے ہیں، لڑائی کرنے کے باوجود بھی قلعہ فتح نہیں ہوتا، اور تمام مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واپس لوٹ آتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کل ایسے شخص کو، ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت عن قریب اس کے ذریعے ہمیں فتح نصیب فرمائیں گے۔ رات بھر ہر شخص کی یہ تمنا و خواہش ہوتی ہے، رات بھر ہر شخص دل میں یہ تمنا کرنے لگتا ہے، ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ شرف اس کو حاصل ہو جائے کہ جو شخص اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں راوی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس وقت میں یہ خواہش کرتے ہیں کہ میں وہ شخص ہو جاؤں جس سے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور تمام کے دل میں یہ تشویش ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کس کو جھنڈا دیں گے۔ بہرحال صبح ہو جاتی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ایک بڑا ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر کوئی صفیں مکمل کر لیتا ہے، صفیں سیدھی ہو جاتی ہے، تعداد مکمل ہو جاتی ہے، ہر کوئی اپنی گردنیں اوپر کر کے دیکھنے لگتا ہے، گردنیں سب اٹھاتے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز بلند کرتے ہیں، صدا بلند ہوتی ہے کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت میں آشوب چشم کی بیماری تھی۔ آشوب چشم یعنی اس کا مطلب ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے آنکھ لال بھی ہوتے ہیں اور اس سے درد بھی ہوتے ہیں، آنکھوں میں ہمارے درد ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر اس وقت میں پٹی بندی ہوتی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ اے علی تمہیں کیا ہوا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میں تکلیف میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قریب بلاتے ہیں۔ حضرت علی جب آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، ان کو شفا مل جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم دے کر یعنی جھنڈا دے کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی اسے لو اور لے چلو، یہاں تک کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ رب العزت تمہارے ذریعے ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اے علی اس جھنڈے کو لو اور لے چلو، بس یہاں تک کہ تم جب میدان جنگ میں اترو تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ اسلام کا ان پر کیا حق واجب ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی مسلمان ہو جاتا ہے، ایک کو بھی ہدایت مل جاتی ہے، تو یہ تمہارے لیے سرخ یعنی لال اونٹوں سے کئی درجے بہتر ہوگا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں، یہودیوں کے قلعے کے قریب پہنچتے ہیں تو چوٹی سے ایک یہودی دیکھ کر آپ سے کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر یہودی کہتا ہے کہ قسم ہے اس کتاب کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تم ضرور غالب رہو گے، تم ضرور فتح یاب ہوگے۔ بہرحال آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے قلعے کے قریب پہنچتے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ۔ یہودی قلعے کے اندر سے باہر نکل آتے ہیں، لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اتنے میں ہی دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مشہور شہ سوار، کہا جاتا ہے کہ ایسا شہ سوار تھا جس کی اس زمانے میں بہت زیادہ شہرت تھی، وہ بہترین تلوار باز تھا جس کا نام مرحب ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے آتا ہے اور آپس میں ایک دونوں وار کرنے لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت میں اشعار پڑھتے ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرحب دونوں ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب پر اس طریقے سے وار کرتے ہیں کہ مرحب کا سر کٹ جاتا ہے، اس کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عزیز ناظرین، لڑائی جاری رہتی ہے، ایک یہودی بھی آپ کے پاس آتا ہے اور حملہ کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی وہ نیچے گر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کا دروازہ اٹھاتے ہیں، اس کو اپنی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جو قلعے کا دروازہ تھا وہ آپ اٹھا کر استعمال کرتے ہیں۔ پوری لڑائی میں آپ کے ہاتھ میں وہ دروازہ ہوتا ہے، ڈھال کے طور پر آپ اسے استعمال کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتے ہیں، تمام مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح بن جاتے ہیں۔ عزیز ناظرین، جب جنگ مکمل ہو جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے وہ دروازہ پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ جو دروازہ تھا اس بارے میں روایت میں ہمیں ملتا ہے، راوی فرماتے ہیں کہ 8 آدمی مل کر بھی کوشش کر رہے تھے اس دروازے کو اٹھانے کی، لیکن پھر بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ ایک جگہ پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اس دروازے کو اٹھانے کے لیے کم از کم 40 افراد کی ضرورت پیش آتی۔ اتنا زیادہ بھاری، اتنا زیادہ وزندار دروازہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں اٹھایا تھا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کے کارنامے ایسے ہی مشہور نہیں ہوئے ہیں۔ آپ نے ہم تمام کو فتح دلائی ہے،
مسلمانوں کے لیے آپ نے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں۔ عزیز ناظرین، یہ جو واقعہ ہے اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور رتبہ، آپ کی عظمت و مقام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ عزیز ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کی بایوگرافی ہمیں پڑھنی چاہیے، ان کے طور و طریق کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے طریقے پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔